وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ کل کسی نے سوال کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے درود پڑھنا بہتر ہے یا پھر کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ سنتے ہیں۔ ایک اور حدیث بھی اس سلسلے میں ملی ہے، وہ بھی سنا دیتی ہوں آپ کو۔ سہیل کہتے ہیں کہ مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پوتے حسن بن حسن نے قبر کے پاس دیکھا۔ کس کی قبر کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس۔ اس وقت وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر، یعنی جو ان کا گھر ہوتا تھا، رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ قریب قریب تھے نا گھر، یعنی قبر بھی قریب تھی، ان کا گھر بھی بالکل پچھلی طرف حضرت فاطمہ کا بتایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ میں قبر کے پاس کھڑا ہو کے کچھ کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا مجھے چاہت نہیں، میرے دل نہیں چاہ رہا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہ میں نے تمہیں قبر کے پاس دیکھا ہے، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو میں نے کہا، سہیل کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے آیا تھا۔ انہوں نے کہا جب تم مسجد میں داخل ہوئے تھے تو سلام کر لیتے۔ آپ کو معلوم ہے مسجد میں داخلے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو جو وہ دعا سکھائی گئی ہے وہیں سے دعا کرتے جب مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ اچھا، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، اور مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ یہود پر لعنت بھیجے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ یعنی آج تم کھڑے ہو کے ایسا کر رہے ہو، پھر نیکسٹ لیول پہ لوگ سجدے میں پڑ جائیں گے، سجدے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ پھر کہا تم اور اندلس میں موجود شخص، یعنی اسپین میں جو شخص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں برابر ہو۔ جو وہاں سے بھیج رہا ہے اس کی بھی فرشتے لے کے پہنچا رہے ہیں، اور جو یہاں کھڑا ہے اس کی بھی فرشتوں کے ذریعے پہنچ رہا ہے، ڈائریکٹ نہیں سن رہے وہ۔ ٹھیک ہے، واضح؟ یہ کتاب احکام الجنائز ہے البانی کی، وہاں سے دیکھ لیجیے۔ چلیے، اچھا، وہ جو کل میں نے ایک اور کام دیا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ کیا جنازہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا بلند آواز میں ذکر کرتے ہوئے جانا درست ہے؟ اس کا جواب کسی نے تلاش کیا؟ آپ بتائیے، جن کا سب سے پہلے ہاتھ کھڑا ہوا۔ جب آپ جواب دیں تو اس کا بھی تھوڑا سا طریقہ سیکھ لیں۔ پہلے یہ بتانا چاہیے کہ یہ چیز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ بے شک ریفرنس پہلے بول دیں یا آخر میں بول دیں۔ پڑھا کہاں سے تھا آپ نے؟ فتاوی اسلامیہ۔ ٹھیک ہے، گڈ، اچھی کوشش ہے۔ ہاں، میرا جینا میرا مرنا میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے کہاں سے پڑھا؟ اقبال کیلانی کی جنازے کے مسائل میں 3 حدیثیں موجود ہیں، اور کسی نے کسی اور کتاب سے پڑھا۔
احکام میت کس کی لکھی ہوئی ہے یہ؟ نہیں، یہ ضرور پڑھ کر کس نے لکھی ہے. ٹھیک ہے، اور کسی نے کہیں اور سے پڑھا ہو؟ جی، منہاج المسلم. گڈ. اب یہ کتابوں کے نام آپ کے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں، نیکسٹ ٹائم ریسرچ کے لیے ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے کہاں پڑھا؟ ڈاکٹر عبد الحی کی کتاب ہے احکام میت، وہاں سے انہوں نے پڑھا. ٹھیک ہے، اچھی کوشش ہے سب کی. 3 حدیثیں ہیں جنازے کے مسائل میں، انہوں نے تینوں اکٹھی دی ہوئی ہیں. اگر آپ اقبال کلانی کی کتاب کو دیکھیں، اس میں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا جس کے ساتھ نوحہ کرنے والی عورت ہو. یعنی عورتیں عام طور پہ چیختی چلاتی عربوں کے یہاں وہ بین کرتی جنازوں کے ساتھ چلتی تھی، تو اس کی بھی اجازت نہیں دی. یعنی کسی قسم کی بھی آوازیں بلند کرنا درست نہیں، چاہے کلمے کی ہو یا رونے دھونے کی ہو. ایک اور حدیث ہے قیس بن عباد فرماتے کہ صحابہ کرام جنازے، قتال اور ذکر کے وقت آواز بلند کرنا ناپسند فرماتے تھے. آپ لوگ بھی جو اونچی اونچی دعائیں پڑھتے ہیں نا، یہ سیکھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو روٹین نہ بنا لیں. یہ عادت میں نہیں ہونا چاہیے کہ گھر بیٹھ کے بھی صرف بلند آواز سے ہی آپ ہر وقت پڑھیں. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے میں اونچی آواز یا آگ کے ساتھ نہ چلا جائے. ٹھیک ہے، اب یہ تینوں حدیثیں لکھی گئیں، لیکن ان میں سب سے پہلے کون سی کوٹ کی جانی چاہیے تھی؟ سیکنڈ والی یا لاسٹ والی؟ سب سے پہلے کیوں لاسٹ والی؟ کہ جس میں آپ نے اونچی آواز سے منع کیا ہے. تو اصولی طور پر اونچی آواز منع ہے. نمبر 2، اونچی آواز کا ذکر بھی منع ہے، ذکر آپ اونچی آواز میں نہیں پسند کرتے تھے. نمبر 3 کیا منع ہے؟ جنازے کے ساتھ رونے دھونے کی چیخ پکار کی آوازیں بھی منع ہے. ٹھیک، تو ان تینوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنازہ بہت احترام اور کس سے وقار کے ساتھ لے جانا چاہیے، نہ کہ شور ہنگامہ کرتے ہوئے. تو یہ جو آج کل جنازوں کے ساتھ جلوس نکلتے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ کبھی دیکھیں؟ اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ عوام کے نزدیک جائز ہے، کیونکہ بہت سے سیاسی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں نا. جنازوں کا بھی کھیل کھیلا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے. میت کو دیکھ کے ہر کوئی رو پڑتا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا کوئی اور ہو. تو اس طریقے سے پھر اپنے جو اور مقاصد ہوتے ہیں وہ اس ذریعے سے حاصل کیے جا رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں مردے کی کتنی توہین ہے ایک طرح سے، کہ اس بیچارے کو ایک اعلی کار اپنے بنایا ہوا، کبھی ادھر لے کے بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر لے کے بھاگ رہے ہیں، کبھی اس کے جنازے کو اوپر نیچے کر رہے ہیں، اور کبھی وہ دیکھیے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ کام سب سے بہترین ہے جو آپ نے اختیار کیا. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کتاب الجنائز بھی پڑھیں گے، جو آپ کا ایک اور سبجیکٹ ہے. یہ جو میت کو دلہن بنا کے اور اس پہ زیور لگا کے اور میک اپ کر کے اور مہندی لگا کے اور اچھے کپڑے پہنا کے لوگوں کو دکھاوے کے لیے رکھ لیا جاتا ہے، یہ کس بات کی علامت ہے؟ دنیا کی محبت کی، اور یہ کہ ہم ساری حسرتیں خواہشیں یہی پوری کرنا چاہتے ہیں. اب ایک لڑکی جو شادی سے پہلے مر گئی تو شادی کا موقع رہ گیا تھا زندگی میں، وہ مرتے وقت بھی کر کے چھوڑو، ہاں، یعنی اسے بنا سنوار کے ہی دفن کرو. اگر کسی کو یقین ہو کہ آخرت ہے اور جنت ہے تو ساری توجہ کس پہ ہو جائے کہ وہاں کیسے خوبصورت بن سکتے ہیں، وہاں کے لیے کیا کرنا ہے. کیونکہ اس سے آگے نظر کچھ نہیں آتا نا، تو سب کچھ یہی کرنا چاہتے ہیں. چلیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اس آیت کا مطلب آتا ہے اچھی طرح؟ چلیے میں پڑھتی ہوں ایک ایک حصہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ٹھیک ہے، خطاب کس کو ہے؟ سب سے پہلے کیا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کے تقوی کا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اللہ کے تقوی کا،
کہ اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو اب کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 2 کیا کام کرو؟ اس کی طرف جانے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو. اور تیسرا کام کیا کرو؟ جاہدو فی سبیلی، اس کے راستے میں جہاد کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے. لعلکم تفلحون، یعنی تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہیں یہ تینوں کام. پہلے کام میں ہمیں اللہ سے ڈرنے کی بات کی گئی، یعنی کہ ڈر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں، گویا دل کی اصلاح. دوسرے حصے میں وسیلہ. وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ ذریعہ. ٹھیک ہے. ذریعہ یعنی کس کا ذریعہ؟ قرب کا ذریعہ، اللہ کے تقرب کا ذریعہ. اور تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ ہمیں وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کا حکم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں محنت، کوشش اور عمل شامل ہے، یعنی مشقت شامل ہے، یعنی حرکت شامل ہے، یا جو حرکت پر مشتمل ہے. تو سب سے پہلے اللہ کا ڈر، پھر قربت کا ذریعہ، اور تیسرے نمبر پر حرکت. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اتنا بھی فرما دیتے کہ اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ، اور دوسری بات نہ کرتے. لیکن یہاں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں وسیلہ تو تلاش کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کے قرب کے طریقے تو معلوم کرنے ہی کرنے ہیں. یہی معنی ہے نا اس کا، کہ اس کے سوا چارہ کوئی نہیں کہ کیا کرو؟ وسیلہ تلاش کرو. ٹھیک ہے. سب کے لیے یہ حکم ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. حکم کیا ہے؟ یہ بات سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ حکم ہے ہمارے لیے. اوکے. اب آپ دیکھیے دوسرے درجے پر ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیسے کرنا ہے، یعنی کیا کرنا ہے، اب کیا ہے، کیسے کرنا ہے. ہاؤ ٹو ڈو. اب مثلاً اگر میں آپ سے کہوں کہ نوشین آپ عظمیٰ کے قریب ہونے کا کوئی ذریعہ تلاش کریں عام زبان میں، تو آپ کہیں کہ یہ جو 3-4 لوگ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے اور اس کے درمیان ایک ذریعہ ہے، واسطہ ہے، اور میں ان کے ذریعے اس سے قریب ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے. کافی ہے، ہو گئی آپ قریب ان سے. بھائی اس کے اور آپ کے بیچ میں یہ ہے نا 4 لوگ، کیوں گیپ کیوں؟ وہ جڑے بیٹھے ہیں سارے، ایک کے بعد ایک سلسلہ واسطہ، ذریعہ، ایک سند، ایک چین ہے نا لوگوں کے بیچ میں. نہیں آپ اس کو ذرا سوچئے تو صحیح پہلے اس بات کو. ایک طریقہ ہے کہ یہ کہیں بس یہ جو بیچ میں لوگ کافی ہیں کیونکہ وہ اس سے جڑی ہوئی، وہ اس سے، وہ اس سے، وہ اس سے، اور یہ ان سے، لہٰذا وہ ان سے بھی جڑ گئی نا، کام ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا. جی عمل اور کوشش بھی کرنی ہے. سب سے پہلے بات تقویٰ تو دل میں ہے نا. تقویٰ یعنی کہ پہلے تو ایک ضرورت محسوس ہو. جب اللہ سے ڈریں گے تو اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت محسوس ہوگی نا، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. ڈر کیا کرتا ہے انسان کو؟ ڈر سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے حکم پر عمل کرتا ہے، اور جس چیز سے وہ روکتا ہے اس سے وہ رکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کو راضی کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں کہ میں اس تک پہنچوں، اور پھر اس کے لیے حرکت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھی رہے، جو کر رہی ہیں وہ کرتی رہے، اور اس پر خوش ہوتی رہے کہ ان تک ایک لائن ملی ہوئی ہے، وہ ایک کنیکشن موجود ہے. کچھ لوگ ہیں مثلاً ان کو ان سے کچھ کہنا ہے تو یہ ان کے کان میں کہہ دیں، یہ ان کے آگے کہہ دیں، وہ ان کے کہہ دیں، وہ بات وہاں پہنچ ہی جائے گی نا. نہیں پہنچ جائے گی نا کہ نہیں پہنچے گی؟ ٹھیک ہے. ایک طریقہ ہے نا جو ہم اختیار کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ ذرا اٹھیں، حرکت کریں، یہاں سے تکلیف کریں اور خود وہاں تک پہنچیں. 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3 سٹیپ 4 سٹیپ اٹھا کے وہاں تک پہنچیں اور ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، قریب ہو جائیں ان کے. تو ان دونوں میں سے کون سی قربت بہتر ہے؟ معقول کون سی چیز ہے؟ اور پہلی تو صرف خوش فہمی ہے. خوش فہمی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو کچھ کہیں اور وہ
بھول جائیں آگے بتانا، یا اس سے بھی آگے اچھا یہ کہ نہیں میں سارے وسیلے کاٹ کے صرف ایک واسطہ بیچ میں رکھتی ہوں، اونلی ون، تو اس میں بھی پاسبلٹی ہے نا کہ جس کو یہ کہہ رہی ہیں وہ آگے نہ کہے. کبھی ایسا ہوا زندگی میں آپ کے ساتھ؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کبھی بات بدل جاتی ہے، کبھی وہ کوئی اور رنگ اختیار کر لیتی ہے، کبھی وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان ہو رہی ہوتی ہے. تو جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اتقوا اللہ میں تقوی میں محبت بھی ہے، صرف ڈر نہیں. جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، آپ کا کیا دل چاہتا ہے اس کے قریب ہوں، اور یہ سارے بیچ میں ہوں، یہ سارے بیچ میں ہی رہیں اور یہ محبت کا دعویٰ کرتی رہیں کہ ان کے وسیلے سے میں آپ سے محبت کر رہی ہوں. کیا چاہیں گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے زیادہ قریب ہو جائیں اور جن سے ہونا چاہیے تھا وہ بھول ہی جائیں، کیونکہ وہ بیچ میں فاصلہ آ گیا نا، ایک اور چیز پڑ گئی بیچ میں. اب ان کو کوئی کام ہے ان سے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ خود ان کو بتائیں کہ مجھے آپ سے یہ کام ہے. دوسرا یہ کہ ان کو میسج دیں کہ جاؤ ان سے کہو مجھے تم سے یہ کام ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ڈائریکٹ اپنی بات بتانے میں اور کسی کے ذریعے میسج دینے میں کیا فرق ہے؟ پوری کی پوری بات پہنچے گی، یعنی جو خود بتائے گا وہ پورے جذبات اور احساسات اور اپنی پوری کنوکشن کے ساتھ بتائے گا، اور جو دوسرا بتا رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ لفظ تو پہنچا دے لیکن جو تڑپ ہے یا جو جذبہ ہے یا ایکسپریشن ہے وہ نہ پہنچے. یہاں ایک احتمال ہے، آپ یہ سوچ سکتے ہوں گے کہ ہم عام لوگوں کو تو نہیں کہتے، ہم تو بزرگان دین کو جا کے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کریں. تو بچہ تو ایسا کر سکتا ہے، بزرگان دین کے اوپر تمہارا بڑا ٹرسٹ ہے، وہ تو یہ نہیں کرتے ہوں گے. تو کیا بزرگان دین انسان نہیں ہے؟ ان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی. تو اللہ کی قدر بھی کم کرنے والی بات ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ سنتا ہے جس کو ہم سنا رہے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اس سے زیادہ ہم کو دیکھتا ہے، اور اس نے خود ہم سے کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا. تو اس چیز کو عقل بھی نہیں مانتی کہ انسان کسی سے جا کے کہے. کجا یہ کہ شریعت قرآن میں ہمیں ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود ایسا کوئی طریقہ کیا نہ صحابہ کرام نے کیا. ٹھیک ہے، اچھا اب آپ دیکھیے کہ جب زندہ کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکتے، زیادہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم میرے لیے دعا کرو، جبکہ آپ خود بھی کر رہے ہو تو آپ دوسروں سے بھی کہیں تو ایک سے دو دعائیں ہو جائیں گی. اس کی تو سینس بنتی ہے اور اس کی دلیل بھی ہمیں سنت سے ملتی ہے. لیکن مردہ شخص کے پاس جا کر، اس کی قبر کے پاس جا کر اس سے کچھ کہنا کہ تم ہمارے لیے آگے کچھ کرو، تو اس کی کیا تک بنتی، جبکہ وہ ہماری سنتے بھی نہ ہو. اور اگر ہماری سنتے بھی ہوں تو ایک وقت میں کتنوں کی سن سکتے ہیں جن قبروں پہ ہجوم ہوتا ہے. بورز محل مان بھی لیا کہ وہ سنتے ہیں، تو ایک وقت میں آپ کو پتا کتنے کتنے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ کیا سب کی سن لیتے ہیں؟ ایک ماں کے 4 بچے ہوتے ہیں، 2 کٹھے بولے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، ایک کے بعد ایک بات کرو، کٹھے مت بولو. تو وہ ہمارے جیسے انسان نہیں ہے جو اندر دفن ہے. اول تو سنتے نہیں، اگر کسی بھی طرح آپ ثابت کر لیں نہیں سن رہے تو ابھی کتنوں کی سنیں گے. اور اگر دن رات ان کے سر پہ لوگ کھڑے ہیں کہ آپ ہماری آگے بات پہنچائیں تو وہ کس کس کی بات کریں گے. اور وہ زیادہ ضرورت مند ہے اپنے لیے یا ہمارے لیے؟ اپنے لیے. ان کی اپنی ضرورت ہے، کیونکہ جو شخص مر جاتا ہے چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، وہ سب ایک حسرت سے گزرتے ہیں کہ ہمیں اور موقع مل جاتا تو اپنے لیے کچھ اور کر لیتے. اگر وہ کچھ کر سکتے ہو تو اپنے لیے پہلے کریں نا. اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہے، کل بھی میں نے بات کی تھی کہ جو فوت ہو جاتا ہے یا جو قبر میں ہوتا ہے تو صاحب قبر جو ہوتا ہے اس کی عبادت کوئی ویلیو نہیں رکھتی. اگر وہ وہاں ذکر بھی کرے، تسبیح کرے، دعائیں مانگے، اعمال کی کتاب بند ہو چکی ہے. اور دعا تو ایک عبادت ہے، تو وہ تو وہاں کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتے، وہ تو ویسے ہی ہیلپ لیس ہے وہاں.
ہمارے لیے کہاں سے کریں گے؟ وہ اپنے لیے بھی نہیں کر سکتے. یہ بات ایک فیکٹ ہے یا نہیں کہ مرنے کے بعد انسان نہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے نہ کسی اور کے لیے کچھ کر سکتا ہے. پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر کوئی انسان نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تو کچھ کام آپ کو کل بتائے گئے تھے کہ سمپل میننگ کیا ہے. اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ کی پسند کے کام کرو. قرب چاہتے ہو نا، کسی بھی انسان کا مثلاً آپ قرب چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ مثلاً آپ کو وہ کوئی کام دے اور آپ کر کے نہ دکھائیں کچھ، تو آپ اس کے قریب ہو جائیں گے؟ روز آپ یہی کہہ دیں او ہو میں بھول گئی، میری طبیعت خراب ہو گئی، میں نے اس کو کہا تھا اس نے نہیں کیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی میں نے کیا کرنا تھا. اگر آپ اپنی سب سے پیاری ہستی ماں کے ساتھ بھی یہ کریں نا تو وہ بھی آپ پہ ناراض ہوگی. ہوتی ہے یا نہیں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ کا اتنا حق بھی نہیں کہ ہم اس کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کریں کہ جس سے وہ خوش ہو؟ اگر کوئی بھی شخص چاہے پیغمبر ہوں چاہے باقی اولیاء اللہ ہوں جو اللہ کا قرب چاہتے تھے تو ان سب نے کیا کیا؟ اللہ کی عبادت میں دوسرے لوگوں سے زیادہ ایفیشنسی دکھائی، زیادہ محنت کی. انہوں نے صرف یہ نہیں کہا چونکہ ہمارا تو مرتبہ اب بلند ہو گیا ہے اور ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں اس لیے اب ہمیں تو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. صحابہ کرام نے کیا کیا؟ جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہوا اور جو ہم سے زیادہ اس کو سمجھتے تھے اور ہم سے زیادہ اس پر عمل بھی کیا، انہوں نے اس آیت کا مطلب کیا سمجھا؟ وہ سارے قبروں پہ دوڑ گئے کہ جا کے ان سے کچھ کہہ آئے؟ نہیں، ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. حتیٰ کہ ایک موقع پر جب دعا کرانے کی بات تھی مدینہ میں ایک مرتبہ شاید قحط پڑا تھا تو لوگ حضرت عباس کے پاس گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہیں گئے تھے، یہ کہہ کر کہ ہم آپ سے پہلے دعا کرواتے تھے اب آپ کے چچا سے کروا رہے ہیں. یعنی یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی دعائیں زیادہ سنتا ہے، مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. یہ سیلف لیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہاں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جس چیز سے چاہے نواز دے، کسی کو ڈھیروں مال و دولت دے دے اور کسی کو یہ عنایت کر دے کہ وہ جب مانگے اللہ اس کو دے دے. اللہ کی دین ہے نا. تو ٹھیک ہے، کسی سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور مومن کے لیے غائبانہ طور پر جو دعا کرتا ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن خود کچھ نہ کرنا اور مرے ہوئے لوگوں کی قبر پر جا کے کوئی بکرا ذبح کر کے ان سے تقرب حاصل کرنا، وہ جو بکرا وہاں ذبح ہوتا ہے وہ بھی کس مقصد کے لیے دراصل ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے نام پہ نہیں ہوتا، وہ کس کے نام پہ ہوتا ہے؟ قبر والے کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے تو قبر پہ لے جا کے کرتے ہیں، ورنہ گھر میں کیوں نہ کریں. تو جب قبر والے کے نام پر وہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو قرآن میں کیا کہا گیا؟ یہ کیا ہے؟ یعنی اس کا گوشت کھانا جائز ہے؟ کیوں؟ وما ذبح علی النصب. دور جاہلیت میں بھی انصاب پر یعنی کہ جو بتوں کے استھان ہوتے تھے وہاں ذبح وغیرہ کی جاتی تھی چیزیں. اور اسی طرح جو حرام چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام جس پہ پکارا جائے وہ چیز بھی حرام ہو جاتی. تو وہاں لے جا کر کسی کا صاحب قبر کی خوشنودی کے لیے قربانی کرنا جبکہ ہم زبان سے کہتے ہیں، اور قرآن میں لکھا ہوا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور ذبح کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. تو جب اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا، چاہے اللہ کا لیا گیا یا نہیں، دونوں صورتیں غلط ہیں. اور اگر کوئی کہے نہیں اللہ کا بھی لیا ہم نے اور ذرا ان کا بھی لے رہے ہیں، نظر اللہ، نیاز حسین، ساتھ ساتھ دونوں کے نام، تو پھر اس شراکت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور اگر ذبح کے بغیر صرف کوئی جا کے صاحب قبر سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، تو یہ بات بدعت میں شامل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ طریقہ ہمیں سکھایا نہیں گیا. ایک لحاظ سے شرک میں، کیونکہ جس کو وہ پکار رہا ہے وہ سن ہی نہیں رہا، غیر اللہ کو پکارنا ہو جاتا ہے.
اہل عرب بھی کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے, ہم بتوں کو خدا نہیں سمجھتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا, یہ قربت کا ذریعہ ہے. وسیلہ بھی قربت کا ذریعہ نا. تو اس معاشرے میں لوگ قبروں پہ جاتے ہیں اور اس دور میں لوگ بتوں پہ جاتے. تو کسی نے کیا خوب کہا کہ ان کے بت تو پھر کھڑے تھے اور سامنے تھے اور ہمارے بت لیٹے ہوئے اور مٹی کے نیچے پڑے ہیں. ہم تو ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے. وہ سامنے کی مورتیوں سے مانگ رہے ہیں اور ہم منو مٹی تلے دبے ہوئے لوگوں کو پکار رہے ہیں. یعنی عقل بالکل ہی رخصت ہو گئی, کوئی رسپانس بھی نہیں آتا وہاں. اب آپ کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی انسٹنٹ رسپانس تو نہیں آتا, تو پھر نہیں, اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ میں سنتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں. انہوں نے کدھر سے بتایا تھا کہ ہم سنتے ہیں؟ یعنی آپ رسپانس کی بات کریں تو کوئی ہو سکتا ہے آپ سے یہ بحث کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہے ہیں یا نہیں, ہماری قبول کر رہے ہیں یا نہیں. تو یہ ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا گیا. مگر جس سے ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ سامنے کھڑا اور کچھ نہیں بول رہا تو وہ تو ہم خود دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھیں, اور اگر وہ مرے ہوئے ہیں تو انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا, نہ کسی اور کے ذریعے, اور نہ خود کوئی طریقہ ہی نہیں ہے معلوم کرنے کا کہ وہ کچھ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب میرا سوال یہ ہے کہ وسیلہ کو شرک کے باب میں کیوں شامل کر لیا گیا, جبکہ وسیلہ کا معنی ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنا. یعنی اس چیپٹر میں اس کو لانے کا مقصد کیا تھا, کیوں یہاں یہ بحث ڈسکس ہو رہی ہے؟ شرک کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور وسیلہ کے بارے میں باتیں کیوں ہوئی؟ ہم ان چیزوں کو وسیلہ بنا لیتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے کی بجائے شرک کی طرف لے جاتی ہیں اور اپنے میں الجھا لیتی ہیں اور اللہ سے اور دور کر دیتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ہم اور بھلا دیتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے, اور اگر ہم یہ کہیں کہ قبر والے بھی سنتے ہیں غائبانہ طریقے سے, کیونکہ ظاہر تو کوئی طریقہ نظر نہیں آتا, تو یہ بھی شرک ہو گیا. اور جتنے بھی اعمال ہیں نیک, یہ دراصل اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن جب ہم غیروں سے مانگتے ہیں یا غیروں کو کہتے ہیں تو پھر ہم obviously وہ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ان کی محبت میں اضافہ ہو, یا وہ ہم سے محبت کریں یا وہ ہم سے راضی ہو. ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے ان کو راضی کرنے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہاں سے سب خرابیاں پھوٹتی ہیں. ٹھیک ہے, چلیے. کسی نے یہ لکھا ہوا کہ زیارت پہ جانے والے, یعنی جو قبروں پہ جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کو نیک بندے زیادہ محبوب ہیں, ہم گناہگار ہیں, اس لیے ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی سنتے ہیں. تو اس پر ہمیں ان کو کیا کہنا چاہیے؟ نمبر 1, اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں, نیکوں کی بھی اور گناہگاروں کی بھی. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اے ابن آدم, اگر تو زمین بھر بھی گناہ کر لائے اور پھر مجھ سے بخشش مانگے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. نا یہ حدیث قدسی ہے. ٹھیک, تو یہ حدیث آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں. دوسرا کیا بتائیں گے ان کو آپ کہ ان کے پاس کیوں نہ جائیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہم ان کے پاس جائیں. سمپل سی بات ہے. اور کیوں نہ جائیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. دن کو پکارے دن کو سنتا ہوں, رات کو پکارے رات کو سنتا ہوں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زیادہ سنتے ہیں, لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں. مرنے کے بعد کسی کی بھی دعا نہیں سنی جاتی, نہ نیک کی نہ بد کی. ٹھیک ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ مرنے کے بعد انسان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی سنتے ہیں تو آپ خود کیوں نہیں نیک بنتے؟ آپ بھی نیک بننے کی کوشش کریں. یہ تو ہمارا ان کے بارے میں حسن ظن ہے اور وہ ہوں گے نیک, لیکن اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون نیک ہے. آپ تو کسی کو پاکیزہ قرار نہیں دے سکتے, نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو. قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گناہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں تو پہلے توبہ استغفار کر لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چیز ہمارے معاشرے میں اتنی پھیلی ہوئی ہے, اس لیے آپ سب کا پہلے نمبر پہ خود شرع صدر ہونا ضروری ہے,
اور اس کے بعد دوسروں کو بھی سمجھانا ضروری ہے، کیونکہ یہ چیز بھی شرک کا دروازہ کھول دیتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا وسیلہ کے بارے میں چند باتیں اور کر کے پھر میں انشاءاللہ آگے چلتی ہوں. تو وسیلہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ تقرب، قرب حاصل کرنا. اور توسل الیہ کا مطلب ہوتا ہے تقرب الیہ، کہ اس کا قرب حاصل کیا. وصل الیہ یعنی قرب منہ، اس کے قریب ہوا. اور واصل کون ہے؟ فاعل، کرنے والا، قرب حاصل کرنے والا. تو وہ ذریعہ، سبب، راستہ، واسطہ جو اللہ کی طرف پہنچائے، اللہ کے قریب کرے. اور وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی اطاعت، اس کی عبادت، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے شریعت کا حصہ بنایا. مخلوق جتنی بھی نیک ہو، چاہے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ نے ہمارے لیے یہ مشروع نہیں کیا. مشروع کا مطلب جائز نہیں قرار دیا کہ ہم ان کے مقام کو ذریعہ بنائیں. عبادات کو تو ذریعہ بتایا گیا، لیکن نیک لوگوں کو ذریعہ نہیں بنایا گیا. یہ ہمیں کہیں دین سے اس کی دلیل نہیں ملتی. تو اللہ کی طرف ہمیں عمل کا وسیلہ پکڑنا ہے، اور وہ اپنا عمل ہوگا، کسی اور کا عمل نہیں. یہ یاد رہیں گے الفاظ. اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہمیں عمل کا وسیلہ پکڑنا ہے، لیکن کسی کے عمل کا نہیں کہ وہ بہت روزے دار ہے تو اس کے روزے میرے کام آ جائیں، یا وہ بہت تہجد گزار ہے تو اس کا تہجد مجھے فائدہ دے دے. اس کا عمل نہیں، اپنا عمل. خود کوشش اور محنت کرو. تو ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم خود اللہ کی اطاعت کریں، اچھے کام کریں، اور ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں جس وسیلے کا ذکر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے کام، کیونکہ وہی اللہ کے قریب کرتے ہیں. مخلوق کو وسیلہ بنانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں مخلوق کا قرب حاصل کرنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ پہلے تو اس کو راضی کرو، ابھی وہ ہمارا کام کرے، اور اس کی رضامندی میں ہی سب کچھ خرچ کر بیٹھتے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچنے کی بجائے بہت ہی دور ہو جاتے ہیں. مخلوق کو خوش کرنے کے لیے لوگ عام طور پر ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں، اور باقی جو ان کی پسند کے کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ زندہ ہوں تو. کئی دفعہ وہ اپنے چیلوں سے ایسے کام کراتے ہیں، حرام قسم کے کام جو خود اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہوتے ہیں. اب جیسے جادوگر جن کے پاس لوگ جا کے کرواتے ہیں، وہ بعض اوقات کیا کہتے ہیں، جاؤ ایک نو مولود بچے کا دل نکال کے لاؤ. سنا کبھی آپ نے؟ یہ اس قسم کی بھی حرکتیں کرتے ہیں. یہ براہ راست معلومات دے رہی ہیں کہ ان کی کوئی جاننے والی کسی جادوگر کے پاس گئی تو اس نے ان کو کہا کہ تم ننگی ہو کر گدھے کے کان کاٹ کے میرے پاس لاؤ. اب شیطان کیا چاہتا ہے؟ انسان ننگا ہو، اور پھر ننگا ہو کے زندہ مخلوق کا کان کاٹے. آپ کا کوئی کاٹے تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو گدھا بھی تو آخر جان والی چیز ہے نا. کیا ہمیں اجازت ہے کہ کسی زندہ مخلوق کے جسم کا کچھ حصہ کاٹیں؟ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی اس قدر غلط قسم کے بعض اوقات نامعقول حرام قسم کے کام کرواتے ہیں کہ جو انسان کو اور زیادہ اللہ سے دور کرتے ہیں. تو اگر کوئی مخلوق کا واسطہ پکڑتا ہے اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے یا نظر و نیاز دیتا ہے تو یہ شرک اکبر میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے وسیلہ کے باب کو شرک کے اندر رکھا گیا ہے. اور اگر وہ صرف اس بندے کا ہی وسیلہ پکڑتا ہے اور کچھ اور نہیں کرتا تو یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کوئی طریقہ بتایا نہیں. مثلا لوگ کیا کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں یہ چیز دے اپنے نبی کے صدقے، کہتے ہیں نا، یہ تو یہ بدعت میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک، یعنی آپ نبی کا صدقہ کر رہے ہیں یا ان کے مقام کو بطور صدقہ پیش کر رہے ہیں اللہ کے حضور. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یا ان کا واسطہ یا ان کی ذات یا ان کو وسیلہ بنا کے، یہ چیزیں ہمیں نہ اللہ نے سکھائی نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اس لیے ان چیزوں سے پرہیز لازم ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی نظر نیاز یا کچھ اور نہیں کرتا، بندے کو وسیلہ بناتا ہے، تو پھر وہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، انسان وہیں تک نہیں رہتا، پھر اس سے اگلی جنریشن ایک اور اگلی اور، جیسے قوم نوح شرک میں مبتلا ہو گئی، وہ بھی اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھے تھے. پھر اسی طرح ناجائز وسیلے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ جائز ہوتے ہیں. تو ناجائز تو ابھی میں نے آپ کو بتا دی، اور جو جائز ہے
وہ وسیلے اختیار کیے جا سکتے ہیں، جن میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کے نام، جس کا اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے، اللہ کے ناموں کے ذریعے اس کو پکار کر اس کو وسیلہ بناؤ. یعنی مثلا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، بِهَا ان کے ذریعے، یعنی ذریعہ بنا لو کس کو؟ اللہ کے ناموں کو. تو یہ اللہ کے نام کیا بن گئے؟ وسیلہ بن گئے. یہ اللہ نے خود بتایا، یہ چھوڑ کے وہ کرتے ہیں جو اللہ نے بتایا نہیں. مثلا آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یا غفور اغفر لی، یا رحیم ارحمنی، یا غنی اغننی. مثلا آپ اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں. جس طرح کی آپ کی کوئی تکلیف ہے اس طرح کی اللہ کی صفت پکار لیں اور اس سے ملتی جلتی دعا مانگ لیں. یا رزاق، یا رزاق ارزقنی، یا ستار استرنی. یعنی کہ جس طرح کا آپ کو کوئی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، آپ اس طرح کے قریب ترین نام کو زیادہ کثرت سے پکار لیں. مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام جب بچوں کو رخصت کر رہے تھے تو انہوں نے اللہ کی کون سی صفت کا ذکر کیا تھا؟ واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. تو اس طرح اور بھی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. یا مغیث غثنی. ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنانا چاہیے. نمبر 1. ٹھیک ہے، جو کل باتیں ہوئی تھی انہیں کی ایک کنٹینیوشن ہے، صرف دوبارہ تھوڑی سی تاکیدن بیک گراؤنڈ سمجھا کے بات کر رہی ہوں. پھر ضروری نہیں کہ کسی ایک ہی نام کو وسیلہ بنا لے اور ایک ہی پڑھے 1,00,000 دفعہ. بعض لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں اور اس میں کوئی روح نہیں ہوتی، اور گنتی پوری کرنے کے اوپر سارا زور ہوتا ہے. تو اللہ کے سارے ناموں کو وسیلہ بنا سکتے ہیں آپ. مثلا جس کو کوئی رنج و غم ہو تو اس کو دعا سکھائی گئی نا، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک. کل سارے ناموں کو اکٹھا وسیلہ بنا لیا. ٹھیک ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے ایک کو بنائیں، آپ ایک کو بنا لیں، اور آپ چاہیں تو سارے بنا لیں. زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ سارے کو بنا لیں بکل اسم هو لک. اور پھر اس کی آگے مزید وَسَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ وَعَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ وَاسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَكَ أَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي. اسی طرح یا ذا الجلال والإکرام کثرت سے پڑھ کے آپ نے فرمایا اس کے ساتھ چمٹے رہو، الزو چمٹ جاؤ اس کے ساتھ، یعنی کثرت سے پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے ناموں کے ذریعے دعا مانگی. مثلا کوئی واقعہ بتائیے، غزوہ بدر کیا کر رہے تھے آپ؟ کثرت سے یہ نام پڑھے، یا حی یا قیوم. سلسلہ تو صحیحہ میں آتا ہے کہ اذا حزبہ امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل وقت، کوئی واقعہ پیش آتا یا کوئی تکلیف ہوتی یا کوئی بھی اہم چیز پیش آتی تو آپ فوراً یا حی یا قیوم پڑھنے لگتے. ٹھیک. اسی طرح موقع کی مناسبت سے، مثلا اگر ہدایت کی دعا مانگنی ہے تو اس کی مناسبت سے، اگر زندگی کی مانگنی ہے تو اس کی مناسبت سے، تو مناسبت سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. دوسری چیز، نیک لوگوں کی دعا کے ساتھ وسیلہ پکڑنا. مثلا کوئی نیک آدمی زندہ ہے تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ سے میرے لیے بخشش مانگے، میرے لیے شفا مانگے، میرے لیے یہ مانگ دے. ایسا کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، کسی سے دعا کرائی جا سکتی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے لیے خود بھی کریں، خود بھی کریں، وہ بھی کرے، وہ بھی کرے، وہ بھی کرے. کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا کریں گے اتنی قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. تو اس کی اجازت ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کا قحط پڑ گیا، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں سیراب کر دے. آپ نے دعا کی اور بارش اس طرح شروع ہوئی کہ گھروں تک پہنچنا مشکل ہو گیا. جب لوگ آئے تھے تو ہر چیز خشک تھی، گئے اتنی بارش ہو چکی تھی کہ جانا مشکل ہو گیا. حضرت انس کہتے ہیں دوسرے جمعے پھر وہی شخص آیا، کھڑا ہوا، یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بارش کا رخ کہیں اور موڑ دے، کیونکہ ہفتہ بھر بارش ہوئی. تو آپ نے پھر دعا کی
اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پر نہ برسا. حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دائیں بائیں جانے لگے اور وہاں بارش شروع ہو گئی اور مدینہ میں سلسلہ بند ہو گیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دیر اینڈ دین دعا کرنی چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اچھا ایک تو یہ جو لوگوں نے طریقہ بنایا نا آپ دعا کریں، نہیں بتاتے کیا دعا. اب مثلاً آپ کسی سے صرف یہ کریں کہ آپ دعا میں یاد رکھیے، چلیے اچھا آپ دعا کر دیں. نہیں دیکھیے کوئی اسپیسیفک بتانا بھی چاہیے نا، آپ کو کیا تکلیف ہے، کس چیز کی دعا، تاکہ دوسرے کے لیے بھی کچھ آسانی ہو جائے. اس طرح تو آپ دوسرے کو بھول بھلائیوں میں چھوڑ دیتے ہیں. آپ جب بھی کسی کو کہیں تو آپ کہیں کہ میرے لیے بخشش کی دعا کریں، میری صحت کے لیے دعا کریں، فلاں چیز کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے؟ ہر ایک کو ہر وقت بھی نہیں کہتے جانا چاہیے. جو وسیلے کے ذرائع ان میں سے صرف ایک ذریعہ ہے یہ، اور باقی بھی بہت سارے ہیں. تو ہم نے اسی ایک کو کیوں پکڑ لیا اور خود فارغ ہو گئے؟ باقی جو ہے ان کو بھی تو اختیار کریں نا، جس میں خود کچھ کرنے کی بات ہے. مثلاً ایک عورت کے 3 بچے فوت ہو چکے تھے، تو وہ آئی آپ کے پاس، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بچے دفن کر چکی ہوں، آپ اس کی زندگی کی دعا کریں. تو آپ نے اس کے لیے دعا کی. حضرت ابو ہریرہ کی والدہ جو تھی وہ اسلام کے بارے میں برا بھلا کہتی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ بہت دکھی دل کے ساتھ آئے کہ آپ میری والدہ کی ہدایت کی دعا کریں. تو آپ نے دعا کی، واپس گئے تو وہ مسلمان ہو گئی. تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے دعا کی اور وہ قبول بھی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی دعا کو وسیلہ بنایا. اس میں بندے کو نہیں بنایا جا رہا، بندے کی دعا کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے. یہ بھی قابل غور بات ہے، کیونکہ لوگ آپ کو یہ دھوکہ دیں گے، وہ کہیں گے کہ حضرت عمر نے بھی تو حضرت عباس کا وسیلہ پکڑا تھا، وہ ان کی دعا کو وسیلہ بنایا تھا. ٹھیک. انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب کبھی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا تو حضرت عمر عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے دعا کرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کا وسیلہ لایا کرتے تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، یعنی ان سے دعا کروا رہے ہیں، تو آپ ہم پہ پانی برسائیں. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ بارش ہو جاتی تھی. اب یہ ہے کہ اس وقت حضرت عمر کے لیے مدینہ میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بہت دور تھی اور حضرت عباس کا گھر قریب تھا؟ وہ قبر پہ کیوں نہیں جاتے تھے کہ اللہ تیرے نبی کی قبر اس شہر میں ہے، تو ان کے اس قبر کے وسیلے سے یا اپنے نبی کے وسیلے سے بارش برسا. ایسا نہیں کرتے تھے. زندگی میں مثالیں دی نا میں نے آپ کو، لیکن آپ کی وفات کے بعد نہیں. یعنی وہ دعا کریں گے ہمارے لیے، یہ مطلب ہے اس کا. یعنی یہ نہیں کہا کہ ابن عباس کا وجود وسیلہ ہے. ایک طرح سے ان کی دعا جو ہے، جیسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وسیلہ آپ کو بناتے تھے، کیا وہ یہ کہتے تھے آپ نبی ہیں آپ کے صدقے یہ کام ہو جائے، یا آپ سے دعا کراتے تھے؟ کیا کرواتے تھے؟ دعا تھی اصل میں. یعنی ان کا وجود نہیں، ورنہ تو اگر یہی تو قبر پہ چلے جاتے. ٹھیک ہے. حضرت معاویہ نے ایک مرتبہ یزید بن اسود کو وسیلہ بنایا تھا. ایک کتاب ہے علامہ البانی کی التوسل و احکامہ، اس میں یہ روایت انہوں نے لکھی ہے کہ آسمان نے بارش روک لی تو امیر معاویہ اور دمشق کے لوگ بارش کی دعا کے لیے نکلے. جب معاویہ ممبر پہ بیٹھے تو یزید بن اسود کا پوچھا کہ کہاں ہے. لوگوں نے ان کو بلایا تو وہ لوگوں کے گردنیں پھلانگتے ہوئے سامنے آئے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ممبر پہ آنے کا حکم دیا کہ اوپر آ جاؤ. وہ ممبر پہ چڑھے اور معاویہ کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئے. پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ ہم آج تیرے پاس سفارش لے کر آئے ہیں اس بندے کی جو ہم میں سب سے بہتر اور افضل ہے. یعنی ان کے نزدیک وہ ایک نیک انسان تھے. پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا اللہ آج ہم تیرے پاس یزید بن اسود کی سفارش لے کر آئے. پھر آپ نے کہا، اے یزید اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ بس یہ بندہ پیش کر دیا آپ کو، بلکہ کیا کہا، یزید دعا کرو. انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، یعنی ان سے کہا کہ آپ دعا کریں. زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ ایک بادل مغرب کی طرف سے نمودار ہو گیا، گویا کہ وہ ڈھال ہے، یعنی بہت چھوٹا سا تھا، اور اس کے لیے ہوا چل پڑی اور پھر بادل نے ہم پہ بارش برسائی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم لوگ گھروں کو نہ پہنچ سکتے. ٹھیک. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان خود بھی دعا کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو خیال آتا ہے کہ اچھا میں، جو اس کے گمان میں، اس کے ذہن میں کوئی نیک شخص ہو سکتا ہے تو اس سے کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے.
اور اس میں کوئی حرج نہیں. کبھی ہو سکتا ہے زندگی میں آپ نے تجربہ کیا ہو اس چیز کا. پیپرز کی خوب پریپریشن کی ہوتی ہے، پھر امی کو کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں میرا پیپر اچھا ہو جائے. بالکل بچوں کو بھی کہا جا سکتا ہے، ہاتھ اٹھاؤ، بچوں کی اللہ سنتے ہیں کہ معصوم ہے، گناہ نہیں کیے. بالکل. والدین کی دعائیں دیکھیے، وہ ایک لسٹ بھی آتی ہے نا جس میں کس کس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو پھر اس میں جیسے طالب علم بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، جیسے والدین کی اپنی اولاد کے لیے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک ہے. تو قبر پہ جانے کی بجائے جو زندہ ہیں ان کے ساتھ معاملہ کریں. پھر نیک اعمال کا وسیلہ، اس میں وہ جو مثال دی گئی تھی آپ کو، وہ 3 لوگ جو غار کے اندر پھنس گئے تھے، تو ان میں سے ایک نے والدین سے حسن سلوک کو وسیلہ بنایا، دوسرے نے حرام میں واقع ہونے سے بچنے کو، یعنی ایک اپنی خواہش کو روکنے کے عمل کو وسیلہ بنایا، اور ایک نے مزدور کے حقوق کی حفاظت، وہ جس کی وہ مال رہ گیا تھا اس سے بکری خرید کے اور پھر آگے مزید اس کی بکریاں بڑھ گئی تھی، اس کو وسیلہ بنایا. پھر اسی طرح دعا میں جو نبی پر ایمان لانا ہے اس کو بھی وسیلہ بنایا جاتا ہے. مثلا سورۃ آل عمران میں آتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. تو یہ جو ایمان لے آئے نا، یہ ہمارا ایک نیک عمل ہے نا، ایمان لانا ایک اچھا کام ہے نا. تو اب اس کی وجہ سے کیا کر فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. تو ایمان کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف کر دے. یہدیہم ربہم بایمانہم، قرآن میں آتا نا، ان کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے راہ دکھاتا ہے. تو یہ ایک نیک عمل ہے. سمجھ آئی یہ بات یا نہیں آئی کہ نیک عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کی جا سکتی ہے. پھر اسی طرح سورۃ آل عمران ہی میں آتا ہے ایک اور جگہ پر ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، رسول کے اتباع کا ذکر کر رہے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین. تو سنت کی پیروی کو ہمارے لیے ذریعہ بنا دے ایک مقام تک پہنچنے کا. پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کو وسیلہ بنانا، توحید کا اقرار کر کے اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت. پھر اس کے بعد دعا کرنا، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس میں بھی بیسیکلی کیا کیا؟ اللہ کی توحید کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کلمات پڑھے تھے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. ٹھیک. تو اللہ کو کافی سمجھنا ایک نیک عمل تھا. توکل جو ہے اس کو وسیلہ بنایا. ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کن صفات کو وسیلہ بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو وسیلہ بنانا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. کہا کچھ بھی نہیں، زبان سے کچھ مانگا نہیں، اللہ کی صفات کا ذکر کیا، گویا ان صفات کو ذریعہ بنایا مسئلے کے حل کا. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. زکریا علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اللہ پہ یقین اور توکل کو وسیلہ بنایا تھا ایک طرح سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جب غار میں تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ بھی توکل ہے. بدر کے دن اللہ کی صفات کو وسیلہ بنایا تھا اور اس کے علاوہ کہا تھا اللہ تو نے وعدے کر رکھے، اپنے وعدوں کو پورا کر. اللہ کے وعدے یاد کرا کے ان کو وسیلہ بنایا دعا کی قبولیت کے لیے. اسی طرح گناہوں کا اقرار کر کے انی کنت من الظالمین، یہ بھی ایک طرح سے وسیلہ پکڑنا ہوتا ہے. کیونکہ وہ جو 3 لوگ تھے نا جنہوں نے وسیلہ بنایا تھا، اس میں سے ایک نے کیا کہا کہ میں فلاں گناہ سے بچا تھا. تو گناہ کا اقرار یا گناہ سے بچنے کے واقعے کو وسیلہ بنایا. پھر اسی طرح اللہ سے حسن ظن اور امید کا ذکر کرنا. پھر اللہ کو کافی سمجھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا. وہ جس بندے نے 1000 دینار قرض لیے تھے اور پھر اس کے پاس کوئی نہیں تھا جانے والا، تو اس نے اللہ کے بھروسے پہ وہ ایک لکڑی میں ڈال کے لکڑی اس طرف بہا دی. اسی طرح ایک عورت کا اللہ کو قسم دے کے وسیلہ پکڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک گھر میں رہائش پذیر تھی،
وہ 12 بکریاں اور کاتنے کا تکلا یعنی وہ چرخا ہوتا ہے نا جس کے ساتھ وہ بننے کا کام کرتی تھی، چھوڑ کر مسلمانوں کے ایک فوجی دستے میں ان کے ساتھ چلی گئی. وہ جا رہے تھے کہیں جہاد پہ، وہ بھی چلی گئی. واپس آئی تو دیکھا کہ بکری اور تکلا دونوں ہی نہیں. اس نے کہا میرے رب، تو نے اپنے راستے میں نکلنے والے کی حفاظت کی ضمانت دی اور میری تو ایک بکری اور تکلا گم ہو گیا. اب میں تجھے قسم کے ساتھ واسطہ دے کر تجھ سے اپنی بکری اور تکلا طلب کرتی ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے اس کے مطالبے کی شدت کا تذکرہ کرنے لگے کہ کس شدت سے اس نے دعا کی، اور فرمایا اس کی بکری کے ساتھ ایک اور بکری اور اس کے تکلے کے ساتھ ایک اور تکلا اسے ملا. یعنی اتنی دعا قبول ہوئی کہ پہلے سے بھی زیادہ مل گیا. اصل بات یہ ہے کہ ہم اور بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا قبول ہو، ہمیں کچھ خود نہ کرنا پڑے. کام چور لوگ ہیں، بلیو می، ہم محنت کے عادی نہیں، نہ دنیا کے معاملات میں نہ دین کے معاملات میں. دنیاوی معاملات میں بھی ہماری میجورٹی کیا کر رہی ہے؟ نقل، ادھر ادھر جھک مار کے کوئی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، پھر آتا جاتا خاک نہیں، پھر وہ ہر ایک کی منت کرتے ہیں کہ ہم کو کوئی نوکری مل جائے، پھر وہ جہاں جاتے ہیں جوتے کھاتے ہیں، پھر اس کا علاج کیا ڈھونڈتے ہیں کہ دوبارہ محنت کر کے پڑھ لیں. کیا کرتے ہیں؟ سفارش، واسطے، ذریعے، اپروچ، رشوت، یہ کروا کے کام کرا لیتے. اس چیز نے ہماری نوجوان نسل کو، خاص طور پہ جن کو پتا ہے کہ ان کے پیرنٹس کے پاس کوئی ذریعہ ہے، کوئی واسطہ ہے، انفلوئنشل ہے اور ان کی سفارش چلتی ہے، وہ کیوں پڑھے؟ وہ سارا دن گاڑیاں کیوں نہ دوڑائیں سڑکوں پر؟ کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، میں نہیں کہتی کہ سب یوں کر رہے ہیں، لیکن اکثریت کا حال یہی ہے. اسی طرح ہم شارٹ کٹس کے بہت عادی ہیں، بس کچھ کرنا نہ پڑے اور ہم منزل پہ پہنچ جائیں شارٹیسٹ طریقے سے. ہر چیز بس خود بخود ہو جائے، یا کوئی کر دے ہمارے لیے. کوئی چھوٹا سا بھی کام ہو تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ بس کوئی کر دے، مجھے نہ کرنا پڑے. ایک کو کہتے ہیں، وہ دوسرے کو کہتا ہے، وہ تیسرے کو، چوتھے کو، اور کام ہو کے نہیں دیتا کوئی. نتیجہ کیا ہے؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کس وجہ سے؟ یہ عقیدے کی خرابی، دینی معاملوں میں بھی دنیاوی معاملات میں بھی. جب عقیدہ یہ ہے کہ سفارش سے کام چلنا ہے تو میرا من کیوں محنت کا عادی ہو؟ پھر پتہ ہے اور طریقے ہیں کام نکلوانے کے. اور پھر جو لوگ اپنے بچوں کو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، جاؤ خود اپنے لیے کماؤ اور خود اپنے لیے کچھ کرو اور جو مرضی کرو، پھر وہ کرتے ہیں محنت، نہیں تو رولتے ہیں سڑکوں پہ، نشے کرتے ہیں. ہم سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں. جو بھی کچھ کام ہم کر رہے ہیں، چاہے آپ کوئی کورس کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، یا کوئی بھی جو کام کر رہے ہیں، سوچیں ہم نے اس کا حق کتنا ادا کیا. ہر وقت ہم یہ شکایتیں کرتے ہوئے تو ضرور ملتے ہیں کہ جس دفتر میں جاؤ اس کا حال پہلے سے بھی خراب ہے، کوالٹی کم ہو گئی ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ سب یہی تبصرے کر رہے ہیں. لیکن اس کلچر کو چینج کرنے کے لیے خون کتنے لوگ جلا رہے ہیں اپنا، کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں، کیا کمٹمنٹ ہے ہماری کسی بھی کام کے ساتھ، کیا آؤٹ پٹ ہے ہمارا. ہم سب کو سوچنا چاہیے. اس سے کام نہیں چلے گا. اللہ کا سودا جو ہے نا وہ بڑا مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. 2 رکعت نماز ہمارے پر بھاری ہوتی، سبق 2 سے 4 دفعہ یاد کرنا پڑے وہ ہماری مصیبت بن جاتی. یعنی کسی بھی جگہ ہم مشقت کے عادی نہیں ہیں، بس کام چلاؤ، کام چوری اور جھوٹی تسلیاں دل کو دیے رکھتے ہیں. ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. تو جب تک اس سے ہم نکلیں گے نہیں نا تو دھوکے میں ہی رہیں گے. وہ میں پڑھ رہی تھی کہیں سے کہ نماز میں خشوع کیوں نہیں ہوتا، یا نماز کی کوالٹی بہتر کیوں نہیں. تو اس کی وجہ لکھی ہوئی تھی کہ جس کی نماز میں کوالٹی اچھی نہیں، اس کی باہر کی زندگی میں کوالٹی کس چیز کی اچھی ہوگی. جس نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست نہیں کیا، اس کا بندوں کے ساتھ کہاں سے درست ہوگا. اور چونکہ باہر کی زندگی میں گڑبڑ ہے تو نماز میں بھی گڑبڑ ہے. تو بہرحال سب سے پہلی چیز جو عمل کی زندگی میں ہے، یعنی کہ دعاؤں کے علاوہ اور اللہ کے ذکر کے علاوہ، وہ نماز ہے جو وسیلہ بن سکتی. حدیث کے الفاظ میں آتا ہے، کعب بن عجرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا کعب بن عجرہ الصلاۃ قربان،
اے کعب بن عجرہ، نماز قربت کا ذریعہ ہے، یعنی وسیلہ بنانا ہے تو نماز کو بناؤ، اس سے قربت حاصل ہوگی. اب ہم سب چاہتے ہیں، بڑی تمنا ہے ہماری کہ اللہ کی قربت نصیب ہو، اور نماز سستی کے مارے یا دیر سے پڑھیں گے یا پھر اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہوگی، اور پھر قربت بھی چاہ رہے ہیں. عجیب بات ہے، عقیدہ میں بگاڑ ہے. جب ہمیں مل گئے مردے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا، تو ہم کیوں نماز میں کھڑے ہوں؟ آسان طریقہ ہے کہ ہر گلی میں بنا لو ایک رنگین مزار، اور اس کو سمجھو وہ ہمارے سب کے کام کر رہا ہے اور ہم آرام کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پہ 5 نمازیں فرض کر دی، جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے کہ ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور ان کا حق معمولی نہ سمجھے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور جو انہیں اس طرح ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے. یعنی اللہ کو بھی نماز کی کوالٹی چاہیے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ یعنی اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کی پنڈلیوں پہ، پاؤں پہ ورم آ جاتا. پھر روزہ جو ہے وہ بھی ایک وسیلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ 2 دن ہیں جن میں اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، کیونکہ والعمل الصالح یرفعہ، نیک عمل جو ہے وہ اعمال کو، یعنی ذکر کو اور باقی چیزوں کو آگے بڑھاتا ہے. اسی طرح صدقہ بھی بہترین وسیلہ ہے، بہترین ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تم خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا، تم دو میں تمہیں دوں گا. یعنی وسیلہ بن گیا نا. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رزق ملے تو آپ دوسروں کے لیے کچھ کریں. اور صدقہ جو ہے شیطان کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. آپ کا کبھی دل چاہ کہ آپ شیطان کو مارے؟ کس کا دل چاہ؟ سب کا دل چاہتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کیسے مارتے ہیں اس کو. السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ صدقہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کر صدقہ کرتا ہے. 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کے صدقہ کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چیز جائے نا، خود اپنے لیے رکھ لو، تمہاری بھی تو کئی ضرورتیں ہوں گی، یہ بہترین چیز اپنے لیے رکھ لو اور بس بیکار چیزیں دوسروں کو دے دو. تو وہ شیطانوں نے جکڑا ہوا تھا بندے کو، دینے نہیں دیتا. تو جب بندہ دیتا ہے تو ان کے جبڑے توڑ کے دیتا ہے، آزاد ہو کے پھر نکالتا ہے. ایک دفعہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے پتھریلے علاقے میں چل رہا تھا، تو احد بالکل سامنے آ گیا. تو آپ جب کوئی چیز دیکھتے تھے تو اس موقع پہ کچھ سکھاتے تھے. صحابہ کہتے ہیں نا کہ پرندہ نہیں اڑتا تھا تو اس سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتے تھے آپ. تو اتنا بڑا پہاڑ سامنے آ گیا جو کئی میل میں پھیلا ہوا ہے. آپ نے فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا، مجھے اس سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس اس احد کے برابر سونا ہو، اتنا سونا مجھے ملے، اور اس پر 3 دن اس طرح گزر جائیں کہ اس میں سے 1 دینار بھی باقی رہے. میں چاہوں گا کہ وہ 3 دن کے اندر سارا صدقہ کر دوں، اس میں سے 1 دینار بھی اپنے پاس رکھنا مجھے پسند نہیں. سوچئے کہ ان کی صدقہ کرنے کی کہیں ذرے برابر بھی ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ کتنی بے نیازی تھی دنیا سے کہ اتنا بھی ہو تو میں 3 دن سے پہلے ختم کر دوں. تو فرمایا، سوائے اس تھوڑی سی رقم کے جو قرض کی ادائیگی کے لیے بچا لوں، کیونکہ قرض ادا کرنا جو ہے وہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے، بلکہ میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح خرچ کروں، اپنے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے اور پیچھے سے، یعنی ہر طرف دیتا جاؤں. شیطان کدھر سے آتا ہے؟ ہر طرف سے، آگے پیچھے دائیں بائیں سے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں بھی آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے صدقہ کرتا جاؤں، تو پھر شیطان تو بھاگ جائے گا. پھر اسی طرح حج بیت اللہ اور عمرہ قرب کا ذریعہ ہے، وہ ایک وسیلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں. اگر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ قبول فرمائے گا، بخشش طلب کرے تو ان کی بخشش کر دے گا. تو وہ وسیلہ بن گیا نا عمرہ یا حج، کس چیز کا؟ بخشش حاصل کرنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا.
پوچھا گیا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوا؟ وسیلہ، ذریعہ. 2 گھڑیاں ایسی ہیں جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، نماز کے وقت اور اللہ کے راستے میں صف بندی کے وقت. تو اب دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا ہوا؟ جہاد فی سبیل اللہ ذریعہ بن گیا. پھر تلاوت قرآن مجید، کیونکہ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، اہل قرآن اللہ کے اہل اور اس کے خاص تعلق والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر سے شاید فرمایا تھا، صحیح ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث ہے کہ علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء. تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہوگا، وسیلہ، اور آسمان میں ذخیرہ ہوگا. پڑھتے جاؤ اور وہاں ڈھیر لگتے جائیں گے. جن لوگوں کو کئی دفعہ پڑھنا مشکل لگتا ہے نا سبق، تو وہ جب پڑھے نا تو یہ سوچا کریں کہ وہ ڈھیر لگ رہے ہیں ذخر. اور اللہ تعالیٰ کسی کی طرف اس طرح متوجہ نہیں ہوتا جس طرح ایک نبی کی آواز پر جبکہ وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے اچھی آواز میں. پھر اسی طرح ذکر، سنن ابن ماجہ میں آتا ہے تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید کے الفاظ، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. ان کی ایسی بھن بھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ. وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے ہاں ذکر کرتے ہیں. بن گئے نا وسیلہ یہ تسبیحات. کیا تم نہیں چاہتے کہ وہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ یعنی آپ سبحان اللہ یہاں پڑھ رہے ہیں اور وہ کہاں پہنچ گئی بن بناہٹ یہ آواز؟ عرش کے ارد گرد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اگر تم اس وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو. تو یہ بھی قرب کا ذریعہ ہے. رات کے آخری حصے میں جب ذکر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ترین کر دیتا ہے بندے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. پھر اسی طرح درود شریف. ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی تہائی دعا آپ پر درود پڑھنے کے لیے وقف کر دوں، یعنی 1/3؟ فرمایا ہاں. اس نے کہا 2/3 آپ نے فرمایا ہاں. اور اس نے کہا کہ اگر میں ساری دعا کی جگہ درود ہی پڑھ لوں تو آپ نے فرمایا پھر تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کے غم کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی اتنا فائدہ ہے. تو یہ درود کیا بن گیا؟ ذریعہ کس کا؟ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے غموں کے لیے کافی ہو جائے. پھر اس سے درجے بھی بلند ہوتے ہیں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے. تو یہ بھی قرب کا ذریعہ بن گیا درود شریف. اور جو اس کے برعکس وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا جو درود شریف پڑھنا بھول گیا، جنت کا راستہ کھو دیا اس نے. پھر استغفار، وہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی، جتنے بھی گناہ ہوں انسان جب استغفار کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. یعنی گناہ جو ہے نا رکاوٹ ہے اللہ اور بندے کے درمیان. کیا ہے؟ تو قرب کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ گناہوں کو ہٹانا ہوگا. تو کس سے ہٹیں گے؟ استغفار کے ذریعے. پھر انسان گناہوں پہ شرمندہ بھی ہو اور واپس اس کو نہ کرے، اور کسی کا حق مارا تو اس کو وہ حق دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، اور پھر خود اللہ سے دعا کرنا، پھر ایک دوسرے کے لیے دعا. ٹھیک ہے. پھر حرام کاموں کو چھوڑنا، حرام کاموں کو چھوڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. یعنی ایک ہوتا نا عبادت کرنے سے عابد بننا اور ساتھ ساتھ غلط کام بھی کرنا، اور ایک یہ کہ حرام کام چھوڑ دے انسان اور اللہ کے قریب پہنچ جائے. اور آخری بات، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے. اللہ کی سب سے پسندیدہ عبادت کون سی ہے بندے کے لیے؟ جو فرائض ہیں. اور میرا بندہ نفل عبادت کر کے یعنی فرائض کے بعد مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے. کس کے ذریعے؟ نفل عبادتوں کے ذریعے. تو اللہ کا قرب پانا، اللہ کی محبت چاہنا، اللہ کے قریب ہونا، یہ ہر مومن کی خواہش ہوتی.
لیکن کس ذریعے سے ہوا جا سکتا ہے وہ ذرائع معلوم ہونے چاہیے. وہ قبر والے کے پاس جا کر ان سے کچھ کہہ کے نہیں ہو سکتا کیونکہ دے آر ناٹ اویلیبل. شیطان نے ویسے کس طرح بہکایا انسان کو، وہ سارے کام چھڑا کے جو واقعی قریب کر سکتے ہیں، ہاں وہ سارے کام چھڑا دیے جو قرب کا ذریعہ ہے، اور اس کام پہ لگا دیا اکثریت کو جس سے کوئی قرب حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے اللہ کی بجائے دوسروں کا قرب حاصل ہوتا ہے جس کا کچھ فائدہ ہی نہیں. مردے سے قرب کیا فائدہ دے گا؟ زندے کا قرب تو شاید کوئی تھوڑا فائدہ دے ہی جائے، مردوں کا قرب کیا فائدہ دے گا؟ آپ دن رات ان کی قبروں پہ بیٹھا کریں، کچھ حاصل نہیں. یہ کس قدر انسان کے لیے محرومی ہے، سمجھتے ہی نہیں. سم ٹائم وہ لوگ جو قبروں کو وسیلہ بناتے ہیں ان کاموں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کاموں سے نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہمیں اللہ کے قریب کر رہے ہیں. وہ کہتے نہیں انہوں نے قریب کرنا ہے، ہمارے کاموں نے نہیں کرنا کیونکہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں. تو بھی اس کا بھی علاج بتا، گناہگار ہے تو توبہ کر لو، تو گناہگاری سے باہر نکل آؤ، حرام کام چھوڑ دو. ایک اور چیز شیطان کا وار، جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، چاہے نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے قرآن پڑھ رہے ہیں، چاہے دین کی مجلس میں ہو، چاہے کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو، شیطان اس کو بہت معمولی بنا دیتا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں، وہ فلانا کام کرو تو زیادہ اچھا ہوگا، اور وہ تو کبھی ہوگا تو ہوگا نا، لیکن جو کر رہے ہیں اس کو تو ویلیو کرو. تو ان مواقع کو گنوا دیتا ہے. ہر قدم پہ پھسلتے، کتنے کمزور ہیں ہم، پھر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. یعنی ہر اچھے عمل کے ساتھ کوئی نہ کوئی خرابی بھی کر لیتے ہیں اور پھر خود کو بڑی چیز بھی سمجھنے لگتے ہیں. آپ میں سے کوئی لکھتا نہیں ہے، کتنا سمپل ہے، وسیلہ لکھ کے اوپر اس کا میننگ لکھ کے اور وسیلے کے طریقے لکھ کے اور شرعی طریقے، اور پھر آخر میں لکھ دیں غیر شرعی طریقے، اور لوگوں کو آپ اتنی اویئرنیس دے سکتے ہیں. جسٹ سمپل ایفرٹ، دلائل سارے موجود ہیں. اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے لوگوں میں. خود سب سے پہلے تو ہمیں ہی بھولا ہوا ہوتا ہے کہ یہ اس کام سے ہم اللہ کے قریب ہوں گے. دیکھیے ہم سب صرف فرائض کی طرف توجہ کریں. کیا ہم اپنے فرائض کو بھی صحیح طور پہ انجام دے رہے ہیں؟ جو سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ ہے. کسی سے دعا بھی آتی ہے، باقی چیزیں بھی آتی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها. جو آخرت کا ارادہ کرے اور پھر اس کے لیے کوشش کرے، جیسی کوشش کرنی چاہیے، مطلوبہ کوشش. جیسے ٹاپ پہ پہنچنا ہے تو ٹاپ پہ چڑھنے کے لیے جتنی کوشش کرنی چاہیے وہ کرے. اچھا بہت سے لوگ، مجھے یاد ہے جو پہلا میرا انٹریکشن اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ ہوا تھا بہت چھوٹے ہوتے ہوئے، تو انہوں نے مجھے ایک انالوجی دی تھی. کیا تھی انالوجی؟ کہ دیکھو اگر چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی چاہیے نا. تو میں نے کہا ہاں واقعی سیڑھی تو چاہیے. تو یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا یہ سیڑھی ہوتے ہیں. اچھا اب اس سے آگے کیا کہیں؟ ہاں وہ سیڑھی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو بات میں مجھے سمجھ آئی، کہ کیا مرے ہوئے لوگ سیڑھی ہیں بھی، جن کو آپ سیڑھی بنا کے چڑھنے لگے ہیں، اور رکھے نا پاؤں اس پہ کسی چیز کو جو سیڑھی ہے ہی نہیں. اگر آپ نے اپنے من گھڑت بنا لی اس کو سیڑھی اور رکھے آپ اس پہ پاؤں، تو اوپر چڑھیں گے یا نیچے جائیں گے؟ یہی حال ہے ان وسیلوں کا. اس چیز کو وسیلہ بنایا ہوا ہے جس کو اللہ رسول نے وسیلہ بتایا ہی نہیں، اس پہ چڑھ رہے ہیں جو سیڑھی ہے ہی نہیں. بات آپ کی درست ہے کہ اوپر جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، لیکن وہ جو کام ہے نا وہ سیڑھیاں ہیں. ایک ایک سٹیپ آپ کو اوپر لے کے جا رہا ہے، ایک ایک آیت آپ کے درجے بلند کرتی ہے، ایک ایک رکعت، ایک ایک سجدہ جو ہے وہ درجوں کی بلندی کا ذریعہ اور قرب کا ذریعہ ہے. وہ تو آپ نے رکھ دیے ایک طرف. اگر آپ نے گھر کی چھت پہ چڑھنا ہو تو کسی بھی سیڑھی پہ چڑھ کھڑے ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں پہلے؟ کبھی چڑھے سیڑھی پہ؟ وہ جو بانس کی سیڑھی ہوتی ہے جو اسٹریٹ سیدھی سیدھی چڑھتی ہے، کسی کو بلاتے ہیں ذرا پکڑ کے رکھنا ہے اس کو، پھر آپ ایک پہ چڑھتے، پھر ذرا اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اگلے پہ، ایسے فوراً نہیں چڑھتے. ٹھیک ہے، تو آج کا اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.